والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللهم صل على بلند مرتبہ نسبت جناب سیدنا کونین اور یہ مجالس اس لحاظ سے پورے سال کی مجالس میں اس طرح منفرد ہیں جس طرح کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا قسم معصومین بارگاہ عالیت میں التجا کریں کہ اس نسبت کے فیض سے اس نسبت کے صدقے سے خالق کائنات ان لمحات کو قبولیت دعا کے لمحات پروردگار عالم ان لمحات کو شرف استجابت کے لمحات اور تمام حاضرین کی شرکاء کی حاضرات کی پروردگار عالم دعاؤں کو شرف قبولیت سے جو مومنین تشریف لائے ہیں پروردگار عالم قدم قدم پر اجر جزیلہ منتظمین کو لمحے لمحے پر اجر جزیلہ پروردگار عالم اس ذکر کو ہمارے لیے ذات سفر کرا ہمارے مرحومین کے لیے دوشائے آخرت کرا مومنین جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں دلوں میں نیتیں کیے ہوئے ہیں پروردگار کو علمی بذات سرور اگر وہ حاجات دینی ہیں یا دنیاوی ہیں پروردگار تمام حاجات شرعیہ کو روا حضرت حجت امام حسن جمالی جہاں آرا سے ہماری آنکھوں کو نور فرما ان کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شامل فرما پرچم حسینیت کو سر بلند فرما یزیدیت کو ذلیل و رسوا فرما مریض مومنین و مومنات کے لیے خاص طور پر دعا کریں پروردگار عالم اس ذکر کے فیض سے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ جو حاجات آپ رکھتے ہیں بیوی کے توسط سے بارگاہ عالیت میں آپ پیش کر رہے ہیں پیش ہوتی رہیں گی اور ادھر سے نگاہ عنایت ہوتی رہے گی دعا کریں جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعت تک پہنچیں مقبول بارگاہ مولا ہوں سیدہ کونین رسول خوشنود ہوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات آپ حضرات کی توجہات کے لیے جملہ اور یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہے کہ مجالس جو ہیں وہ سامعین کے سہارے انسان اپنے مال کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور منزل پہنچتی ہے آپ کی توجہات کا جتنا ارتکاز میرے جملوں پر رہے گا مفاہیم کے ساتھ ساتھ جتنا مستحق طریقے سے چلیں گے اس طریقے سے بیان آگے بڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سورہ توبہ کی آیت ہے پروردگار عالم اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کریں وکونوا مع الصادقین اور حکم دیتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اپنے آپ کو اہل ایمان اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بیان شروع آپ حضرات کی خدمت میں سچے کون پروردگار وہ کون سچے ہیں جن کے ہم ساتھ ہو جائیں جن کو لوگ سچے کہتے ہیں تو ان کو سچا مانتا نہیں بڑی توجہ آپ حضرات کی بڑی عنایت مفاہیم پر جن کو لوگ سچا کہتے ہیں ان کو تو سچا نہیں مانتا جس کو میں سچا سمجھتا ہوں میرے سچا سمجھنے سے وہ سچا ہو نہیں جاتا ہم لوگ 20
20 سال کسی آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، 20 سال کے عرصے میں وہ کھلتا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو کیا اس کے دعوے کو مشیت قبول کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں لوگ قرآن سر پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اب جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور اس کے بعد وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. یعنی وہ قرآن اٹھایا ہی اس لیے جاتا ہے، وہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اعتبار کریں اس جھوٹ پر جو ان کو بولنا ہے. اب جب پروردگار ایسے سچوں کو سچا مانتا نہیں، جی جی، اور میں لوہے دل کی تحریر پڑھ نہیں سکتا. ہم لوگ کسی آدمی کے مخفی باطن سے آگاہ نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. یا تو پروردگار عالم نے ہمیں وہ بینائی عطا کی ہو کہ جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے اور جو اس کے دل میں ہے ہم دونوں کا باہم انتباہ کر سکیں. یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ پروردگار عالم اگر کوئی آدمی سچ کہتا ہے تو اس کو سچا نہیں مانتا. یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، اگر وہ سچ کہتا ہوتا تو اللہ اس کو سچا مانتا نا. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ آپ متوجہ ہوں جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یا آقا اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ وہ سچ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر وہاں پر میں اور آپ ہوں تو ہم یہ کہہ دیں گے زیادہ سے زیادہ کہ بھئی آدمی اگرچہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کہہ رہا ہے. آدمی تو ٹھیک نہیں ہے لیکن جو اس نے کہا ہے وہ تو سچ کہا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے. اور سنیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے لیکن اللہ بھی ایک گواہی دیتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ جو زبان پہ ہوتا ہے اس وقت تک سچ نہیں ہوتا جب تک وہ گفتگو لوہے دل کی تحریر سے ملی ہوئی ہو. اس وقت تک خالق کائنات اس شخص کو سچا نہیں کرتا ہوتا. ہم جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں بخدا یہ مجالس آزاد تربیت گاہ انسانیت، جھگڑا اس چیز کا ہے. ہم تربیت گاہ لے کے آتے ہیں اور جو انسانیت کو تربیت کی منزل سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس تربیت گاہ کی مخالفت کرتے ہیں. جو شخص آئے گا آل محمد کی بارگاہ میں جب اس نے کہہ دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب سچوں کا تعارف کروانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ سچا کون ہے، اور جب تک انسان کے باطن سے کوئی آگاہ نہ ہو اس کے بارے میں یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. نگاہ قدرت بتائے نا جو علیموں میں ذات صدور ہے کہ وہ سچے کون ہیں. جب ہم یہاں پر بیان کریں گے وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہو جانا ہے تو اس سے ایک قافلہ تشکیل پاتا ہے. جو نہیں چاہتے کہ حق و صداقت کا قافلہ تشکیل پائے وہ مجلس عزا کے دشمن. جو نہیں چاہتے شاہراہ انسانیت پر قافلہ حق و صداقت چلے، تشکیل پا کر چلے، وہ مجلس عزا کے دشمن. اس لیے کہ مجلس عزا ان صادقین کا تعارف کرواتی ہے کہ جن کا پیغمبر اکرم نے کبھی زیرے کے ساتھ تعارف کروایا کبھی میدان مباہلہ کی طرف لے جا کے آپ کے سامنے مفاہیم عرض کر رہا ہوں تو ایک جملہ اور سنیں. یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں لوگ توحید کو تو مانتے ہیں لیکن ہم لوگ امامت کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جملہ کیسے کہا جاتا ہے جو امامت کو نہیں مانتا وہ توحید کو کیسے مانتا. جو امامت کو نہیں مانتا وہ توحید کو کیسے مانتا ہے؟ وہ توحید کو نہیں مانتا، وہ ایسے خدا کو مانتا ہے جو زائدہ فکر بشر ہے.
وہ خدا جو اس کے تصور کی تخلیق ہے وہ اس کو مانتا ہے، توحید کو نہیں مانتا، اس لیے کہ توحید تو ملتی در آل محمد۔ بارگاہ علی میں نہیں آئے تو توحید کہاں سے لی؟ بارگاہ امیر المومنین میں نہیں آئے، کیسے پتا چلا کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے وہاں پہ تصور ناقص ہے توحید کا جہاں جہاں علی نہیں۔ علی وہی بیان کرتے ہیں جو شہر علم کا درد، وہی بیان کرتا ہے جو شہر علم سے ملتا ہے۔ شہر علم بتائے توحید کیا ہے؟ اپنے تصور کی مخلوق کی پرستش کرنے والے، جو خدا آل محمد کے در سے ہٹ کے لیا جائے گا وہ اپنے ذہن کی، اپنے تصورات کی مخلوق ہے، وہ زائدہ فکر بشر ہے۔ اس خدا کی پرستش کرنے والے موحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ موحد وہ ہوگا جو در علی پہ آئے گا اور در علی بتائے گا توحید کیا ہوتی ہے۔ اور یہی تو ہم فخر سے کہتے ہیں توحید وہ ہے، پروردگار عالم جل شانہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کی چوکھٹ پر علی جیسا انسان جھکتا ہے، وہ ہے جس کی دہلیز پر، جس کی چوکھٹ پر خاک پر پیشانی رکھ کر وہ انسان جو سورج کو مغرب سے مقام عصر اس کی تنابیں کھینچ کر لا کر پھر اس کی بارگاہ میں خاک پہ سر رکھ کر پھر کہتے ہیں پروردگار علی تیرا بندہ ہونے میں اپنی عزت محسوس کرتا۔ آل اطہار معرفت توحید عطا کرتے ہیں، توحید کا پتہ بتاتے ہیں، معرفت کا درس پڑھاتے ہیں۔ کیسا باکمال ہے علی، اور سارے کمالات کے ساتھ جب علی اس کی چوکھٹ پہ جھکے تو پھر معرفت توحید ہوتی ہے۔ معرفت توحید تب ہوتی ہے نہ کس انسان جھکے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ ابھی جملہ کہہ رہا تھا زائدہ فکر بشر، اپنے تصورات کی تخلیق، اس کے سامنے سجدے کرنے والے سے ہمیں توحید کیا ملے؟ توحید ملے اس سے جو کہے کفا بھی حسن ان اکون لک عبدا، تمہیں دھوکا ہو بشر ہے جو خدا ہے، لیکن وہ اعلان کرے، وہ کہے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہے اللہ علی تیرا بندہ ہے۔ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ جملہ عرض کروں، آپ حضرات جملہ اسی فراخ دلی سے وصول کریں گے تو آگے بڑھوں گا۔ علی وہ باکمال ہے کہ جس کی پشتوں میں، نسلوں میں کسی کی پیشانی غیر کے در پر نہیں جھکی۔ وہ جس کو اقتدار خرید نہ سکے، جس کو دولت اپنی چوکھٹ پہ جھکا نہ سکے، جس کو دہشت سے مرعوب کیا نہ جا سکے، جو کہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لو تظاہرت العرب لما ولیتو، پشتوں سے پشتیں ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر سارا عالم عرب علی کے مقابل میں آ جائے، میدان میں دنیا علی کی پشت نہیں دیکھے گی، ان کی پشت دیکھے گی۔ علی جو جس کی پشت لشکر نہ دیکھ سکے، وہ علی جس کو اقتدار خرید نہ سکے، وہ علی جس کو ساری دنیا مل کر نہ جھکا سکے، وہ علی جس کی چوکھٹ پہ جھک جائے وہ خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی جس کی چوکھٹ پہ جھک جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرم اللہ وجہہ، روایات نے بتایا صرف علی کرم اللہ وجہہ نہیں، علی کا شجرہ کرم اللہ وجہہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ پورا شجرہ علی وہ باکمال ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے، علی وہ باکمال شخصیت ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ توحید کی پناہ کا، لم یجد کا
یتیمن فآویٰ ہے میرے حبیب، ہم نے تجھے یتیم پایا، تجھے پناہ عطا، اپنوں نے لکھا بیگانوں نے لکھا، جو ایمان کی سند نہیں دے سکے انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا کہ پناہ گاہ سے مراد ابو طالب ہے۔ علی کا شرف ہے، علی کا کمال ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، علی کا شرف ہے کہ علی فاطمہ کا شوہر ہے، علی کا شرف ہے علی حسنین کا بابا ہے، علی کا شرف ہے علی اس کا بابا ہے جو زین اب ہے، جو باپ کی بھی زینت ہے، علی کا شرف ہے جوانان جنت کے سرداروں کا باپ علی ہے، اور عام باپ نہیں، ابوہما افضل منہما، آقا نے فرمایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان سے افضل منہما اور خیر منہما کے الفاظ آئے، ان سے بھی بہتر ہے۔ تو علی وہ باکمال شخصیت ہے جس کے ارد گرد کمالات کا حالہ ہے، علی اس کا ابن عم ہے جو سید المرسلین، علی کو کوئی کیسے سمجھے؟ علی جہاں فہم انسانی کی دسترس ختم ہوتی ہے اس سے ماورا ہے، جہاں سوچیں ختم ہو جائیں، تصورات اور تخیلات جہاں درماندہ ہو جائیں، اس کے بعد علی کے فضائل کے جہان شروع ہوتے ہیں۔ وہ فلک فضائل علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جملے پہ پہنچ کے رک جاتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں جملے کو جیسے کہنا چاہتا ہوں ویسے ہی وصول کریں۔ علی کا کمال ابو طالب کا بیٹا ہونا، علی کا کمال فاطمہ کا شوہر ہونا، علی کا کمال حسنین کا بابا ہونا، علی کا کمال سید المرسلین کا ابن عم ہونا۔ یہ سارے کمالات جب توحید کی بارگاہ میں لے جائیں، علی کا کمال ہے با کمال کا بیٹا ہونا، سبحان اللہ، لیکن توحید کے لیے نقص ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کمال لم یلد ولم یولد ہونا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے کمالات ہیں ظرف امکان میں وہ توحید کی بارگاہ میں جا کے تمثل ہو جاتے ہیں، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس نے مخلوق اول کو جو پیدا کیا تو رشتہ داری نہیں ہے، اس نے ان کو جو صفات عطا کی ان صفات کے ذریعے سے اپنے کمالات کا مظہر بنایا۔ دیکھو ان کو، سمجھو خدا کو خدا کو۔ یہ ممکن ہے اس کو جس نے پیدا کیا وہ خدا کیسا ہو؟ ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں توحید کو، تو خدا وہ جس نے علی کو پیدا کیا، خدا وہ جس نے علی کے آقا محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، خدا وہ جس نے فاطمہ الزہرا کو پیدا کیا۔ اللہ الصمد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور یہ ظرف امکان میں لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ تک، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر تھا ہی نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ہمسر ہیں، باقی کائنات ان کے برابر نہیں آ سکتی، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ہے جس کا کوئی کف، صلوات پڑھیں نا، جن کے ہاں توحید نہیں ہے وہ یہ بیان سن کے دم بخود ہو، آپ کو نہیں ہو، صلوات پڑھیں فرمایا اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا۔ یہ فرمانے والا جب کہے لم یکن لہ کفوا احد، پھر پتہ چلتا ہے توحید کیا ہے۔ خدا وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے۔ مدر ڈے منایا جا رہا ہے، خواتین کے لیے اعزاز کی بات، لوگوں کو خیال آیا ماؤں کا دن منانا چاہیے۔ یاد رکھیں شاہراہ علم و کمال پر
شاہراہ شرف پر نوع انسانی اپنا روشن مستقبل لے کے آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک وہ اس معاشرے کی تہذیب اس کا ساتھ ہے۔ تہذیب مستقبل کے خد و خال کو سنوارتی ہے۔ خالق کائنات نے عالم نسواں کو جو لطیف احساسات کے خزانے عطا کیے، نوع انسانی کی تہذیب کے خد و خال کو اگر سنوارنا ہے تو عالم نسواں کی تہذیب پر نگاہ کرنی پڑے گی۔ عالم نسواں لطیف احساسات، لطیف جذبے، جس نے ارزانی کی ہے یہ جذبے، وہ نہیں چاہتا یہ جذبے برباد ہو جائیں۔ جس نے ارزانی کی ہے یہ جذبے، وہ نہیں چاہتا یہ جذبے تخریب کی بنیاد بن جائیں۔ اس لیے اس نے راستہ بھی دیا اور راستے پر چلنے والوں کے لیے نمونہ عمل بھی تخلیق کیا، جس کا نام فاطمہ الزہرا۔ اور مفکر مشرق کی آواز آتی ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطور، مادراں را اسوہ کامل بطور۔ یہ جو زندگی کی کھیتی ہے، اس کا محصول، اس کا حاصل فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی، وہ بے لا حاصل زندگی ہے جہاں بطول نہ ہو۔ مزرع زندگی را حاصل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ وہ عبادتیں لا حاصل ہیں جہاں بطول موجود نہیں ہے، اس لیے کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادراں را اسوہ کامل بطول۔ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کے لیے آئیڈیل وہی ہوگا نا جو ماؤں کی جنت میں سردار ہوگا۔ جو خواتین جنت کی سردار ہوگی وہی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کو آئیڈیل نمونہ عمل عطا کیا، ماڈل عطا کیا، اور وہ نمونہ عمل ایک دو شعر اور علامہ اقبال کے پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، فطرت کو جذبہ ہاں دارت بلند۔ خواتین کو خطاب کر کے، ماؤں کو خطاب کر کے کہتے ہیں فطرت تو جذبہ ہاں دارت بلند، تیری فطرت میں بلند جذبے خالق کائنات نے جو بدیت کیے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے؟ چشم ہوش از اسوہ زہرا میں بند، اپنی چشم ہوش کو اسوہ زہرا سے غافل نہ رکھ، اپنی آنکھ بند نہ کر، دیکھ تیرے لیے نمونہ عمل خالق کائنات نے عطا کیا۔ موسم پیشین پہ گلزار آورد، شاخ دو حسینی پہ بار آورد۔ اگر چلے گی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر وہی موسم کھلے گا، ایک مرتبہ پھر وہی فضا پیدا ہو، وہی موسم جہان اسلام میں پھر دارا ہے۔ کون سا موسم؟ شاخ دو حسینی بے بارہ برد، حسینیوں کی ضرورت ہے اس موسم کو وجود دینے کے لیے۔ تو حسینی تو تبھی بنیں گے نا جب مادر حسین کے نقش قدم پر مائیں چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ ان کو بتاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے، آؤ ان کو بتاؤ فاطمہ الزہرا کی گود میں پلنے والے کیا تھے، کون تھے؟ سرداد نہ تھا دست دست حقا کے بنائے لا الہ حسین، تو فاطمہ الزہرا نے جن کی تربیت کی سر دے دیا۔ سخی کرانا ہے نا، کبھی اپنے در سے سائل کو خالی واپس نہیں کیا، اور جب اسلام سائل بن کے آیا اس کو بھی خالی واپس کیا۔ جس کو روٹی کی ضرورت تھی اس کو روٹی دی، جس کو کھانے کی ضرورت تھی اس کو کھانا دیا، جس کو لباس کی ضرورت تھی اس سائل کو لباس دیا، جس کو شہرک کے لہو کی ضرورت تھی۔ موسم پیشین پہ گلزار آورد، تا شاخ دو حسینی پہ بار آورد۔ اگر چاہتے ہو پھر وہ بہاریں اسلام کی پھر صحن عالم میں قدم رکھیں، یہی وجہ ہے نا مجلس کی ضرورت ہے، مجلس کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایک مرتبہ پھر وہ موسم آئے گا، یہ وعدہ ہے۔ وارث موجود ہے دین کا، اسلام کا وارث موجود ہے، اسلام لا وارث نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اس کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے۔ وہ موسم ایک مرتبہ پھر وہ بہاریں سرزمین پر قدم رکھیں گی، یہ ساری کائنات کلمہ توحید سے گونجے گی، یہ یقین ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ حسینی تیار کیے، اور حسینی کب تیار ہوں گے؟ جب مائیں اسوہ فاطمہ الزہرا کو سامنے رکھیں گی، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلیں گی، جب اپنے بچوں کی تربیت اس راہ و روش پر کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی راہ و روش تھی، اس راہ و روش پر چل کر جب اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، جب ان کی محبت دودھ کے ساتھ پلائیں گی اپنے بچوں کو، پھر وہ حسینی اس دنیا میں منظر پر ابھریں گے کہ جب منادی حق ندا دے گا تو لبیک کہتے ہوئے وہ میدان عمل میں حاضر ہوں گے۔ ان میدان عمل میں حاضر کرنے کے لیے ان حسینیوں کو پھر مجلس اعزاز کی ضرورت، پھر فاطمہ الزہرا کی اسوہ کی ضرورت ہے۔ تو آج جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اسوہ پر گفتگو شروع ہو گئی، اور اس گفتگو کو منزل بہ منزل آئندہ دنوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس جملے کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کروں کہ اسلام کی مکمل تہذیب جناب سیدہ کے پیکر میں سانس لیتی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں یہ نہیں ہوں گے وہاں اسلام نہیں ملے گا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے قبائلی نظام کے سانچے میں اسلام کو ڈھالا، اسلام کے سانچے میں اپنے نظام کو نہیں ڈھالا، اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھلے، بلکہ کیا کیا؟ اپنے نظام کے سانچے میں اسلام کو ڈھالا، اپنی ضروریات کو اسلام سے پورا کرنے کے لیے غلط چیزوں کو اسلام کے نام پر متعارف کروایا۔ کسی نے محسوس کیا مخالفین کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے اسلام کے ذریعے سے، اسلام کو بطور ہتھیار اور تلوار استعمال کیا جا سکتا ہے، اس نے کہا چلیں امیر المومنین بنتے ہیں۔ پہلے تو جو مخالفت کرتا ہے وہ قابل معافی ہوگا، لیکن جب ہم امیر المومنین بن جائیں گے، اب جو مخالفت کرے گا اس کا گلا اسلام کی تلوار سے کاٹیں گے۔ جب کسی کو خبط ہوتا ہے ایسا تو وہ اس کو پھر ملتے ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی آپ خلافت کا اعلان کریں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اسلام کے پیچھے نہیں چلے، اسلام کو اپنی ضروریات کے مطابق۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ بھی ہے جس کا حل انہی مجالس میں موجود ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے مشام جاں کو معطر کرنے والے پاکیزہ تذکرے، ان میں ان تذکروں میں ہم اپنے آپ کو حاضر کریں اور اپنی تہذیب کو اسلام کی تہذیب کے مطابق، نہ کہ اسلام کو اپنی تہذیب کے مطابق۔ اسلام کی تہذیب جو اسلام نے تہذیب عطا کی ہے اس تہذیب کے مطابق خود کو ڈھالیں۔ ہم نے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا، اسلام کو اپنے سسٹم کا حصہ بنایا۔ مغرب کے اہل دانش، ان کی وہ دانش افرنگ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں ان کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں، واقعاً چوندھیا جاتی ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا میری آنکھوں کو دانش فرنگ کی روشنیاں چوندھیا نہیں سکیں، خیرہ نہیں کر سکیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں آنکھیں خیرہ، کہتے ہیں جی سبحان اللہ دین تو ان کے پاس ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوا کہ اپنے قبائلی نظام کو اسلام بنا کر عورت کو ایک مظلوم حیوان کی طرح ٹریٹ کیا، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو حیوان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کھونٹے سے بندھا ہوا حیوان، اور اس پر جو حاکم ہے اس حیوان کی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔
اس قسم کی صورتحال کیا اسلام کے خلاف بغاوت نہیں پیدا کرے گی تو کیا کرے گی؟ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جو کیا اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے۔ ہمارے ہاں عورت پستی ہے، مظلوم ہے، پٹتی ہے، اور وہاں پر جب بڑھاپا آتا ہے، شباب رخصت ہوتا ہے، کوئی خریدار نہیں رہتا، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، ادھر کوئی ظالم کا ہاتھ روکنے والا نہیں اور ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اہل اسلام خود اسلام وصول کر نہیں سکے، دوسروں تک پہنچا نہیں سکے۔ پروردگار عالم نے نوع انسانی کو ایسے مکمل نمونے دیے جن کے تاکہ حیات کا ہر پہلو اتنا روشن ہے، آپ جس طرف نگاہ کریں آپ کو مکمل نمونہ زندگی کے طور پر وہ شخصیات، آپ کے لیے ان کا کردار، ان کا قول، عمل، فعل اور خاموشی۔ اس اصطلاح کو ہم مجلس میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ معصوم کی خاموشی حجت ہے، معصوم کا قول حجت ہے، معصوم کا فعل حجت ہے، معصوم کی زندگی کی ہر ادا حجت ہے، قول حجت ہے، کہہ دیا یہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے جب یہ کہا، جیسے کہا ویسے ہی حجت ہے، وہ عمل کرنا، انجام دینا ویسے ہی ہمارے اوپر لازم ہے جیسے معصوم نے کہا۔ اگر معصوم نے کوئی عمل کر دیا، اگر کوئی ایسا مکتبہ فکر ہو جو معصومین سے خطا کو جائز سمجھتا ہو، ان کی بات نہیں کرتا۔ معصوم کا معنی یہ ہے عصمت سے متصف، یعنی ان کا قول و فعل و عمل مظہر مرضی مولا، تو جب کوئی عمل انجام دیا تو ان کا عمل انجام دینا حجت۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر خاموش رہے تو خاموشی حجت۔ بہت دلچسپ جملہ ہے، خاموشی کیسے حجت ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی شخص، ہماری فکر میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر کوئی شخص کوئی عمل انجام دے رہا ہو اور معصوم کے سامنے انجام دے رہا ہو، اور اگر معصوم خاموش رہتا ہے تو اس کے فعل کے صحیح ہونے پر معصوم کی خاموشی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا عمل غلط ہوتا تو معصوم ٹوک دیتا، معصوم کا خاموش رہنا حجت ہے، اور اس عمل کی صحت پر دلالت ہے۔ اب سمجھیں قرآن کریم صامت ہے، قرآن خاموش ہے، لیکن قرآن کی خاموشی حجت نہیں ہے۔ کوئی سر پہ اٹھا لے، جھوٹی قسم کھا لے، قرآن خاموش ہے، قرآن کی خاموشی حجت نہیں ہے، لیکن معصوم وہ ہے جس کی خاموشی بھی بولتی ہے، معصوم وہ ہے جس کی خاموشی بھی کلام کرتی ہے، خاموشی بھی حجت ہے۔ تو پروردگار عالم نے معصومین عطا کیے جن کی زندگی کا ہر زاویہ۔ اب پھر ایک اور جملہ آگے بڑھیں، یہ مجلس عزا ہے، معصومین کی بارگاہ سے رزق کے فکر ملتا ہے۔ اس مجلس عزا میں رزق کے فکر اس بارگاہ سے لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک جملہ، یہ منبر، یہ مجلس، اس کے ذریعے سے ہمیں معصومین کے قرب کا سفر طے کرنا چاہیے۔ قربت معصومین فکر اور عمل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو معصومین کی معرفت سے سرشار کریں، اپنے عمل کو معصومین کے فرامین سے سازگار کریں۔ وہ ایک کتبہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی قبروں پر لگا ہوا ہوتا ہے کہ خود تو چند دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ یہ کتبہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے، معمولاً کم سے بچوں کی قبروں پر یہ ہوتا ہے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ جو غنچہ پھول بنے بغیر مرجھا جائے، باغ کے مالی کا دل خون ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ غنچہ کھلے اور پھول بنے اور بہار عالم کی، باغ کی بہاروں کی زینت بنے۔ اسی سے ایک جملہ میں نے عرض کیا دوستوں کی بارگاہ میں، میں نے کہا مجھے بھی حسرت ان ناروں پر ہے جو پیکر عمل میں ڈھلے بغیر فضاؤں میں تحریر ہو۔ معصومین کا
ذکر ہوا، آپ نے جملے کی لذت پتہ نہیں کسی کی نہیں کی، صلوات پڑھے بابا آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جملہ وصول ہو گیا. خاموش رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید جملہ بھاری پڑ گیا یا گزر گیا. حسرت ان ناروں پر ہے. معصومین کے ذکر پر واہ واہ تو بلند ہوئی، معصومین کی مظلومیت پر آ آ کا شور تو ہوا. ان کی مظلومیت نے رلا دیا، ان کے فضائل نے ایک مرتبہ متوجہ کیا ذہن انسانی کو، اور بے ساختہ تحسین اور داد کے نعرے بلند ہوئے. لیکن وہ نعرے پیکر عمل میں ڈھلے بغیر فضاؤں میں تحلیل ہو گئے. تو جب پیکر عمل میں ڈھلے بغیر نعرے فضاؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو اس باغ عالم کا مالی بھی افسردہ ہو جاتا ہے. وہ جو پردہ غیب میں ہے، جس کو انتظار ہے کہ اس مجلس سے حسینیوں کی تربیت ہو، اس مجلس سے وہ کردار کے پیکر تراشے جائیں جو راہ محمد و آل محمد پر چلنے کے لیے کمر ہمت باندھیں، عزم و ارادہ کو سیکل کریں اور پھر کسی یزیدیت کو خاطر میں نہ لائیں. وہ جس کو انتظار ہے، جب یہاں سے اٹھے نعرے تو فضاؤں میں تحلیل ہو گئے اور مومنین معاشرے میں تحلیل ہو گئے. اس سے باغ عالم کے مالک کے دل پر کیا گزرتے ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. آپ کو جملہ آپ ذات کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھیں بابا. جناب سیدہ کونین کی صورت میں خالق کائنات نے تہذیب نسواں کے لیے مکمل نمونہ کائنات کو عطا. وہ جملہ جو رک رک کے آ رہا تھا، آپ اس جملے پر فہم گفتگو شروع ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایسی بیٹی عطا کی. ہم کہتے ہیں نا جناب سیدہ کا کمال یہ ہے کہ وہ سید المرسلین کی بیٹی ہے. ایسی بیٹی عطا کی جو سید المرسلین کے لیے کمال اور شرف کی وجہ بنے. یعنی یہ کہا جائے یہ تو وہ ہے جو فاطمہ کا باپ. جناب فاطمہ الزہرا، میں پھر کئی مرحلوں میں لے جاؤں گا آپ کو، لیکن یہ تو آپ حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں نا. یہ فاطمہ ہے اور یہ اس کا باپ. جناب فاطمہ الزہرا عالم نسواں کے لیے مکمل نمونہ، ایسا نمونہ جس کے لیے حدیث جب بھی تشریف لاتی ہیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے. اور یہ بہت سارے طرق سے روایت ہوئی ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس حدیث کو برادران کی کتابوں سے جناب بی بی عائشہ کے حوالے سے بیان کروں. بی بی عائشہ بیان فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ کلاما و منطقا و حدیثا برسول اللہ من فاطمہ کلما دخلت علیہ قام الیہا فقبلها ورحب بها واجلسها علی مجلسہ. ترجمے کا شرف حاصل کریں، کہتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا و منطقا برسول اللہ من فاطمہ. کہتی ہیں میں نے، بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے پوری کائنات میں جناب فاطمہ الزہرا سے زیادہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رفتار و گفتار و قول و عمل میں مشابہ سیدہ کونین سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. پوری کائنات میں پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ جو شخصیت مشابہ تھی، کس چیز میں مشابہ؟ صرف صورت میں نہیں، سیرت میں بھی، قول و فعل میں، عمل میں، گفتار و کردار میں جو سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ فاطمہ الزہرا. حدیث آگے بڑھتی ہے، کلما دخلت علیہ قام الیہ. جب بھی پیغمبر اکرم کے پاس آتی پیغمبر سراپا تعظیماً کھڑے ہوتے. اب وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث شروع کی ہے اور اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں آج کی گفتگو میں. جب بھی آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے. یہ اللہ کا نبی کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ چیز امت میں رواں ہونی چاہیے.
سیرت و سنت کا جز بن کر، اس لیے کہ پیغمبر کی تعصیہ ہے نا، تو پھر یہ ہونا چاہیے آداب میں سے کہ یہ سنت پیغمبر ہے کہ جب بھی بیٹی آئے باپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اب یہ بھی ذکر ہو گیا کہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے پیغمبر اکرم کی کہ جب بھی بیٹی باپ کے سامنے آئے باپ کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم لوگ نہیں کھڑے ہوتے، صحابہ کرام یہ عمل کرتے، وہ اپنی بلند مرتبہ بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ بھی روایت میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوتے، ایسی ایسی بیٹیاں جو امہات المومنین کہلوائی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایک شرف تو ہے نا، لیکن ان کے لیے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امت نے، صحابہ کرام نے یہ چیز دیکھی، مشاہدہ کی کہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے کسی نے بھی یہ عکس نہیں کیا کہ یہ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ اگر یہ عکس کرتے تو کہتے نا کہ پیغمبر کی سنت ہے کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو کسی نے بھی اس سے یہ مطلب نہیں لیا۔ اب کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سب نے یہ سمجھا کہ یہ منصب فاطمۃ الزہرا کا احترام، فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ، منصب اور عہدہ ایسا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ پیغمبر اکرم کا کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، آقا کھڑے ہوتے ہیں یعنی ساری کائنات استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ اگر 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، سید المرسلین کھڑے ہو جائیں، از آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور دنیا میں اگر ایسا منظر کسی کو نظر نہیں آیا، روز قیامت نظر آئے جب تمام انبیاء بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ علما دخلت علیہ قام علیہ، جب بھی بی بی تشریف لاتی ہیں پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں یہ جملہ سید العلماء کے حوالے سے کہوں، ہمارے مطالعے میں بھی ایسی چیز نہیں آئی، لیکن ان کے وسیع المطالعہ شخصیت کے حوالے سے یہ جملہ کہنا زیادہ زیبا ہے ان کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا میں پورے مطالعے کی قوت سے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے علاوہ یہ جملہ کسی ایک شخصیت کے لیے بھی نہیں ملتا۔ عالم اسلام میں کوئی ایک شخصیت بھی بی بی کے علاوہ اور ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ ہو کہ وہ جب بھی آئے پیغمبر کھڑے ہو جائے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کے ابن عم ہیں، وصی ہیں، شہر علم کے در ہیں، خطیب منبر سنونی ہیں، مستقبل میں پیغمبر کے علم کے وارث اور پیغمبر کے تعارف کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات مولا علی کے لیے بھی نہیں ہے کہ روایت میں ہو کہ جب بھی علی آتے تھے پیغمبر کھڑے ہو جاتے۔ روایات میں یہ ملے گا علی آئے پیغمبر کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے چند قدم آگے بھی بڑھے، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ساتھ بٹھایا، ایسا مل جائے گا، لیکن یہ لفظ جب بھی نہیں ملے گا کہ جب بھی علی آئے پیغمبر کھڑے ہو جائے۔ یہ کس کے لیے؟ کلما دخلت علیہ، جب بھی جناب فاطمۃ الزہرا پیغمبر کے پاس آتی تھی پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، فقبلہ، بوسہ دیتا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیتا، ہاتھ پر بوسہ دیتا۔ پیشانی پر بوسہ دینا ایک معنی رکھتا ہے، ہاتھ پر بوسہ دینا ایک معنی رکھتا ہے۔ پیشانی پر بوسہ دینا باپ اور بیٹی کی محبت کی دلیل ہے، اور ہاتھ پر بوسہ دینا ادب کا معنی ہے، ادب کو بیان کرتا ہے، یہ دلیل ادب ہے۔ کسی کی عزت، شرف اور ادب کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا جاتا ہے۔ آپ جاتے ہیں مراجع کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، یہ ادب کی طرف رہنمائی کرتا ہے آپ کا بوسہ دینا۔ پیغمبر اکرم پیشانی پر بوسہ دیتے، ہاتھ پر بوسہ دیتے، مرحبا بہا، اور کہتے تھے مرحبا میری بیٹی فاطمہ۔ پیغمبر اکرم میری بیٹی فاطمہ
ایسے کیسے کروایا؟ تمہیں کیا پتا میری بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی خود ماں ہے. جیسے گود میں بچے کا تحفظ اور تربیت ماں کرتی ہے، ایسے میری رسالت کا تحفظ اور میری رسالت کا تعارف فاطمہ کروائی. فاطمہ کون ہے؟ جس کے لیے ارشاد قدرت ہو رہا ہے، مشیت کی آواز آ رہی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. کافروں کے تانوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. یہ کہتے ہیں نا بارش نہیں ہے، اسلام کو ختم کر دیں گے، اس کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر کون بچائے گا اسلام کو؟ اے میرے حبیب افسردہ نہ ہونا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر. اے میرے حبیب کافروں کے ذہن میں اسلام کو مٹانے کے منصوبے ہیں اور توحید کے پاس اسلام کو بچانے کا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا نام فاطمہ ہے. اپنے فاطمہ کی صورت میں تیرے اسلام کو، تیرے مشن کو، تیری رسالت کو مستقبل عطا کر. پیغمبر کی صرف بیٹی نہیں فاطمہ، رسالت کا مستقبل ہے. پیغمبر کی صرف بیٹی نہیں فاطمہ، اسلام کا سہارا ہے. پیغمبر کی صرف بیٹی نہیں فاطمہ، پیغمبر کے مشن کو تحفظ دینے والی، پیغمبر کے مشن کی حفاظت کرنے والی ہے فاطمہ. تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ مرحبا میری بیٹی فاطمہ، مرحبا میری بیٹی فاطمہ آ گئی. صحابہ کی تمجید سے صحابہ میں روایت ہے، یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضب. اگرچہ میرا عقیدہ ہے، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی آدمی کسی ایک حدیث پر توجہ کر لے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا. ان تمام احادیث میں سے کسی ایک حدیث پر کوئی انسان واقعی بتمام معنی اگر ایمان لے آئے عملی طور پر تو اس کے لیے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا. صرف راستہ وہی راستہ ہے جو خاتون جنت کا راستہ ہے. لیکن اس جملے کو علی صحابہ کی تمیز صحابہ سے اس حدیث کو بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بخدا تھوڑی سی توجہ اگر اس حدیث کی طرف ہو جائے تو پھر انسان ساحل نجات پر پہنچنے میں اس کی دیر نہیں لگ سکتی. یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب بغضب، اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. دین کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. نماز کی منزل کیا ہے؟ دعا کرنا، پروردگار مغضوب علیہم، پروردگار ان سے بچنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان ہر روز نماز میں بار بار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار جو مغضوب علیہم ہیں، جو ضالین ہیں، پروردگار ان کے راستے سے مجھے بچا کے رکھنا. پروردگار جن پر تیرا غضب نازل ہوا میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں. ہر انسان یہ دعا تو کرتا ہے، اگر کوئی اس دعا کا معنی سمجھنا چاہے چلے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں. آقا کی آواز آتی ہے، فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہو، اے فاطمہ اللہ تیری غضب سے غضبناک ہو. بعض والوں کی دعائیں، رضاؤں کی دعائیں ان سے فائدہ نہیں ہوگا. چلو فاطمہ کو راضی. اگر جاننا چاہتے ہو کہ مغضوب علیہم کون ہے، درے فاطمہ پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہو. اللہ کا شکر ہے ہمیں نماز کا معنی مل گیا. ہم جو دعا کرتے ہیں پروردگار ان سے بچنا چاہتے ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ہمیں درِ زہرا سے اس آیت کا معنی وصول ہو گیا. لیکن جملہ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی مرجع تقلید ہیں، کیا جملہ کہا انہوں نے؟ نگاہ، امعان نظر، باریک بینی اور مطالب کو عکس کرنے کی قوت و صلاحیت، لیکن جب بیان کر دیا تو بالکل سامنے کی چیز ہے.
کہتے ہیں معصوم کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، معصوم وہ ہوتا ہے جو وہی چاہے جو وہ چاہے۔ قرآن کریم میں معصومین کو خطاب کیا خالق کائنات نے، تم لوگ وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو معصوم کون ہوا؟ جو وہی چاہے جو وہ چاہے۔ کہا جب عصمت خاتمیت کو بیان کیا تو اس طرح بیان کیا کہ یہ وہ ہیں جو وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، لیکن جب عصمت فاطمیت کو بیان کیا نے کلام بدل دیا، کہا اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے، تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، یعنی اے فاطمہ جو تو چاہتی ہے وہ وہی چاہتا ہے۔ معصوم وہ جو وہی چاہے جو وہ چاہے، فاطمہ وہ کہ جو فاطمہ چاہے وہ وہی چاہے۔ فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے، تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ حدیث کو مکمل کر لوں تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے یہ جملہ ادا ہو جائے۔ مرحبا بہا، کہتے تھے مرحبا میری بیٹی فاطمہ، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ، یہ دیکھو کہاں کہاں سے خالق کائنات حقائق کو مشاہدے کی منزل پہ لے گیا۔ پروردگار عالم اذہان پر حجت تمام کرنے کے لیے حقیقتوں کو مشاہدے کی منزل، جنہوں نے دیکھا ان کے مشاہدے میں آ گئے، آنے والی نسلوں کے لیے پوری قوت سے وہ مشاہدہ منتقل ہوا ان احادیث کے ذریعے سے، اور یہ بھی پتہ چلا جب یہ کہہ رہی ہیں تو غلط نہیں کہہ رہی، جب بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں تو غلط نہیں کہہ رہی جناب فاطمہ الزہرا کے لیے، اس لیے کہ ادھر مدح جتنے بھی ہو لیکن ان کی زبان سے بیان ہونا اس چیز کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جو کہا۔ اجلسها علی مجلس، پیغمبر اکرم بی بی فاطمہ الزہرا کو وہیں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے۔ پھر سید العلماء کا نام پھر لے کے آ رہا ہوں، پھر سوچیں تو سامنے کی چیز ہے، لیکن جملہ اولین مرتبہ انہی سے سنا تھا، اور علماء سے شناسا رہنے چاہیے ذہن، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں۔ کہا کہ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں، تیسری ہے ہی نہیں، کہ جہاں پیغمبر خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے تھے۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جب بٹھانے کے بعد اگر خود بیٹھے تو اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹھے، اور اگر نہیں بیٹھے تو جب تک فاطمہ بیٹھی رہی پیغمبر تیسری صورت یہ روایات میں یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، تمام مکاتب فکر میں پیغمبر اکرم کی زندگی کا آخری زمانہ، جب بھی مدینہ سے باہر جاتے سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا سے ودا کرتے، مدینہ سے جانے سے پہلے سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے ودا کرنے کے لیے، پھر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے، اور جب مدینہ میں واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کے پاس آتے۔ ایک جملہ اور عرض کروں، یہ بھی پیغمبر اکرم کی زندگی کا آخری زمانہ، کم از کم 6 ماہ اور اس سے زیادہ کی روایات بھی ہیں، جب بھی در زہرا کے سامنے پہنچتے در زہرا کی طرف رخ کرتے، اس کے بعد سلام کرتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ پیغمبر اکرم کتنی مرتبہ در زہرا کے سامنے سے گزرتے ہوں گے؟ جب بھی مسجد نبوی میں آئے باقی دروازے تو بند کر دیے گئے، سیدہ زہرا کے گھر کا دروازہ صحن مسجد میں کھلتا تھا، تو اب جب بھی در زہرا کے سامنے سے گزرے، جب بھی گزرے، اس کا مطلب جتنی مرتبہ نماز کے لیے آئے، تو کیا نماز کے لیے اکیلے آتے تھے؟ جب حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہوتی تھی لوگ دوڑتے تھے مسجد کی طرف، اس لیے کہ نماز کا امام امام الانبیاء،
جلدی سے پہنچ جائیں، اس نماز کو پا لیں جس کا امام، جس نماز کا مبتدا سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے۔ لوگ دوڑتے تھے، یہ دوڑنا اس وقت تک تھا جب تک آقا تک لوگ نہیں پہنچ جاتے تھے۔ ادھر دوڑتے ہوئے تیز رفتاری سے آئے، جب پیغمبر تک پہنچ گئے اب کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر سے آگے قدم رک جاتے تھے۔ پیغمبر اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے جب در زہرا کے سامنے پہنچتے تھے پیغمبر رک جاتے تھے۔ بس تفہیم کے لیے یہ جملہ، سب کی سوچ کو شریک کرنے کے لیے اپنے ساتھ یہ جملہ، جب پیغمبر کے قدم رک جاتے تھے تو کیا باقی آگے بڑھ جاتے تھے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، سب رک جاتے ہوں گے۔ پیغمبر رخ پھیرتے تھے در زہرا کی طرف، جب پیغمبر رخ کرتے تھے تو پیغمبر کی آواز بلند ہوتی تھی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام، اے رسالت کی کانوں تم پر سلام۔ اور اس کے بعد بلا فاصلہ پیغمبر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ بخدا اس منظر کا جب بھی ذکر کرتا ہوں، جب بھی اپنے نگاہ خیال میں لے کے آتا ہوں، مجھے ایک مجالس کے بعد جب آپ زیارت پڑھتے ہو منظر یاد آ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کرام ساتھ کھڑے زیارت پڑھ رہے ہوں، در زہرا کی طرف رخ کیے ہوئے پیغمبر آگے پڑھ رہے ہیں، سب پیچھے سب بستہ کھڑے ہوئے۔ آج کا دن خانہ زہرا میں کیسا جب پیغمبر کھڑے ہوتے تھے دروازہ سلامت تھا، آج دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم اس ٹوٹے ہوئے دروازے پہ جا کے سلام کریں، اے فاطمہ اے مرکز تطہیر تجھ پر سلام، اے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے بابا کو روتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جانے والی پر سلام۔ اے بی بی سنتے تو ہیں، اپنے کانوں پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ بی بی یہ زخم جگر، اس کی صدا ہم تک پہنچ گئی ہے، خدا ہمارے دل زخمی ہے۔ آیت اللہ محمد حسین بابانی کی آواز آتی ہے، جاوز الحد بلطم الخد، لوگ حد سے گزر گئے۔ کیسے حد سے گزر گئے؟ میں بس ترجمہ کیا کرتا ہوں، تشریح نہیں کر سکتا۔ بلطم الخد، لطم کہتے ہیں تماچے کو، تماچا کسی ظالم کا تھا، رخسار فاطمہ زہرا کا تھا۔ رات کا وقت تھا، حسن مجتبیٰ بار بار وہاں سے امام کے جنازے سے لپٹ جاتے تھے، بار بار لپٹ جاتے تھے۔ کبھی آسمان نے جدا کیا، کبھی فضا نے آگے بڑھ کے جدا کیا، کبھی ام ایمن نے پیار کر کے جدا کیا، ادھر جدا کیا پیار کر کے، ادھر حسن مجتبیٰ پھر تڑپ کے مانگے لگے، تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے شہزادہ۔ ام ایمن آگے بڑھے ہیں، آپ تم اولاد فاطمہ میں سے سب سے بڑے ہو، اگر آپ کی یہ حالت ہوگی تو آپ کے بہن بھائی تو آپ کی تعصیب کریں گے، آپ کو دیکھیں گے۔ حسن مجتبیٰ تم تو اپنے آپ کو سنبھالو۔ حسن مجتبیٰ نے کہا جو منظر میں نے دیکھا، اگر میرے دوسرے بہن بھائی اس منظر کو دیکھتے تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی۔ حسن مجتبیٰ کیا منظر دیکھا؟ تاجر نے ماں کچھ پرزے اٹھا کے ہاتھ میں کچھ پرزے اٹھائے کر کے آ رہی تھی،
کوئی شخص بلند آواز سے برا بھلا کہتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا. جب میری ماں دروازے کے پاس پہنچی تو اس کا ہاتھ اٹھا, ظالم کا تھا, رخسار فاطمہ ہاتھ اٹھا, ادھر تماچے کی آواز آئی, کہا میری ماں زمین پر گر گیا. تڑپتے تڑپتے میری ماں نے کہا بابا سہارا بابا تیرے جانے کے بعد سہارا پر اتنے مسائل تھے, روشن دنوں پہ پڑتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے. مہمان کہتے جاوز الحد بلطم الخط, لوگ حد سے گزر گئے. کہ وہ بی بی ہے جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, حد سے نہیں گزر گئے. تو کیا ہوا, جس کے ہاتھ پر پیغمبر بوسہ دیتے تھے, وہاں بٹھاتے تھے, خود بیٹھتے تھے, جس کے دروازے پر آ کر سلام کہہ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے, اس دروازے پر دہلیز پر بیٹھی ہوئی کی آواز آتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیالیا. بابا تیرے بعد تیری زہرا پر اتنے مسائب آئے, روشن دنوں پہ پڑتے سے حالاتوں میں بدل جاتے. آیت اللہ بیدے بے بہانی نے, محمد حسین بے بہانی نے اس کو یوں بیان کیا, کہا جاوز الحد بلطم الخط شلت ید الطغیان والتعدی. کاش ظلم و عدوان کا اٹھا ہوا یہ ہاتھ شل ہو جاتا, اب سیدت رخسار تک نہ پہنچتا. اس لیے کہ وہ آواز پورے تاریخ میں ہمارے دلوں کو زخمی کر گئی. ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہوا ایسا. کہتے ہیں لست ادری خبر المسماری, بات صرف یہاں رکی نہیں, بات آگے بڑھ گئی. کیسے آگے بڑھ گئی, ذرا شکستہ پہلو تو دیکھ, لگا ہوا کیل تو دیکھ, ذرا زخمی بدن تو دیکھ. صرف بات تماچے تک نہیں رہ گئی, بات بہت آگے بڑھ گئی. بی بی رو رہی تھی, میرے گواہ کھلا دیے گئے. کئی طریقوں سے بی بی نے اس چیز کو بیان کیا, کس کس گواہ کو جھٹلائیں گے. تاریخ میں ایسے خاموش گواہ پیش کروں گی ان کی گواہی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. بی بی کون کون سے گواہ ہیں میرے, کہا الباب والجدار والدماء. میرے مسائل کا سب سے پہلا گواہ میرے گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ, وہی دروازہ جس پہ آ کر رک کر سلام کرتے تھے. پہلا گواہ میرے گھر کا وہ ٹوٹا ہوا دروازہ. دوسرا گواہ, آپ کو معلوم ہے پردے کے لیے پرانے زمانے میں دروازے کے پیچھے تھوڑے فاصلے پہ دیوار کی جاتی تھی, تاکہ اگر دروازہ کھلا ہو تو براہ راست نظر گھر کے اندر نہیں جائے. تو دروازے کے پیچھے کی دیوار, اس لیے کہ بیچ کی دیوار اور گھر کے دروازے. دوسرا گواہ میرے گھر کی دیوار, اور تیسرا گواہ کا میرے گھر کی دیوار اور دروازے کے درمیان میرے پیروں کا خون. بابا یہ ایسے خاموش گواہ ہے جس کی گواہی پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. آنے والے مومنین کو